بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 32 پڑھ رہے ہیں۔ آج کے اس سبق کا عنوان ہے بودھ مت کے مذہبی کتب، یعنی کہ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جس طریقے سے ہر مذہب کی اپنی اپنی مذہبی کتابیں ہوتی ہیں اور ان کتابوں کو اس مذہب میں تقدس کا درجہ حاصل ہوتا ہے، پھر اس مذہب کے رسوم، اس مذہب کی عبادات، اس مذہب کے اعمال، اس مذہب کے معاشرت، وہ ان کتابوں سے لی جاتی ہے۔ تو ہم اسپیشلی یہ پڑھیں گے کہ جس طریقے سے دیگر مذہب کی مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، اس طریقے سے بودھ مذہب کی مذہبی کتابیں کون کون سی ہیں۔ مذہبی کتب، یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یعنی بودھ مذہب کی جو مذہبی کتب ہے، یہ پہلی بودھ کونسل میں گوتم بدھ کی جملہ تعلیمات کو مدون کر لیا گیا تھا، اور جس کے 2 حصے تھے۔ ان 2 حصوں میں سے پہلے حصے کا نام ونایا اور دوسرے حصے کا نام دھما تھا۔ یعنی کہ دراصل گوتم بدھ کے انتقال کے بعد بودھ مذہب میں 4 کونسل ہوئی تھی۔ کونسل میں یہ کچھ سب سے پہلی جو کونسل تھی، اس میں ان کتابوں سے متعلق بحث کی گئی، یعنی کہ بودھ مت کی یا گوتم بدھ کی جو تعلیمات ہیں ان کو کتابی شکل میں دینے کا پلان کیا گیا، اور اس کے 2 حصے کیے گئے۔ جو پوری ڈسکشن کا خلاصہ ہوا، اس کے 2 حصے ہوئے۔ اس پہلے حصے کا نام ونایا رکھا گیا اور دوسرے حصے کا نام دھما۔ ونایا کہتے ہیں شرعی قوانین کو، اور دھما دینیات، جیسا کہ بریکٹ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا۔ تو شرعی قوانین سے مراد وہ قوانین ہیں جو گوتم بدھ نے خانقاہی یعنی راہبانہ زندگی کے لیے تجویز کیے تھے۔ یعنی گوتم بدھ نے راہبانہ زندگی گزارنے والوں کے لیے جو قانون طے کیے تھے ان کو شرعی قوانین کہا جاتا ہے بودھ مذہب میں۔ کہ جیسے کہ جو لوگ ان کے ساتھ رہتے تھے، کہ ادھر کبھی وہ شراوستی میں ہیں، کبھی وہ گیا میں ہیں، کبھی بنارس میں ہیں، تو جو راہبانہ زندگی گزارتے تھے اور ان خانقاہوں میں رہتے تھے، ان کے لیے جو قوانین گوتم بدھ نے بیان کیے تھے وہ شرعی قوانین کہلاتے، یعنی ونایا کہلاتے ہیں۔ بعد میں ان کتابوں کی روشنی میں تیسری بودھ کونسل میں بودھ مت کی موجودہ مذہبی کتابیں مدون کی گئیں، جنہیں تریپٹک یعنی 3 ٹوکریاں کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلی کونسل میں یہ طے کیا گیا کہ ٹوٹل جو ان کی تعلیمات ہے گوتم بدھ کی، اس کو 2 حصے میں رکھا گیا، ونایا اور دھما۔ پھر اس کے بعد تیسری کونسل میں انہی کتابوں کی روشنی میں یہ جو دو ان کی تعلیمات کی جو 2 حصے کیے گئے تھے، ان کی روشنی میں 3 کتابیں تیار کی گئی، جنہیں تریپٹک یا 3 ٹوکریاں کہا جاتا ہے، یا 3 مجموعے۔ اس میں سب سے پہلا جو مجموعہ ہے وہ ونے پٹک، دوسرا ہے ستا پٹک، تیسرا ہے ابھیدھم پٹک۔ یہ کل کتابوں کے 3 مجموعے ہیں۔ پہلا مجموعہ جو ونے پٹک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نظم و ضبط کی ٹوکری۔ پٹک کے معنی ٹوکری کے ہوتے ہیں، تریپٹک 3 ٹوکری۔ تو پہلا ونے پٹک کا مطلب ہے نظم و ضبط کی ٹوکری۔ دوسرا ہے ستا پٹک یعنی تقاریر اور مکالمات کی ٹوکری۔ تیسرا ابھیدھم پٹک مابعدت طبعیاتی ٹوکری، یعنی ایک ایسا مجموعہ جس میں مابعدت طبعیاتی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور ونے پٹک میں نظم و ضبط سے متعلق گوتم بدھ کی تعلیمات ہیں، اور ستا پٹک میں گوتم بدھ کی جو تقریریں ہیں، جو اسپیچز ہیں وہ ہیں، یا گوتم بدھ نے جو ڈائلاگ کیے ہیں کسی سے، کبھی راجا سے، کبھی کسی بہادر آدمی سے یعنی پہلوانوں سے، یا اس طریقے سے مختلف لوگوں سے جو ان کے مکالمے ہیں، وہ ستا پٹک میں ہیں۔ تری پٹک ہینایان فرقے کی کتابوں کا مجموعہ۔ دراصل گوتم بدھ میں 2 مشہور فرقے ہیں، مہایان اور ہینایان۔ اس میں سے جو ہینایان فرقہ ہے یہ اس کی کتاب ہے، ان کی یہ جو مجموعہ ہے ونے پٹک، ستا پٹک، ابھیدھم پٹک، یہ تینوں مجموعے جو ہے یہ ہینایان فرقے کی ہیں۔ اب ونے پٹک کی تفصیل سنیے۔ یہ ونے پٹک جو ہے یہ 4 کتابوں کا مجموعہ ہے، جن میں راہبوں اور راہباؤں کی زندگیوں کے لیے تفصیلی ہدایات موجود ہیں۔ ونایا کے اصول لغوی معنی اصولوں کے آتے ہیں، چونکہ اس پٹک میں
بھکشوؤں کے خانقاہی اور راہبانہ نظام کے اصول، ان کی تاریخ اور ان کے طریقہ کار کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے اسے ونے پٹک کا نام دیا گیا۔ ونے پٹک میں درج ذیل کتابیں شامل ہیں: نمبر 1 پتیموکھ، نمبر 2 کلواگ، نمبر 3 ستا وہی بھنگا، نمبر 4 پریوار۔ اس ونے پٹک میں کے 4 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے ستا پٹک، اس پٹک میں گوتم بدھ اور ان کے ممتاز شاگردوں کے پیغامات جمع کیے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا تھا اوپر کی گوتم بدھ کے یا ان کے شاگردوں کے تقاریر اور مکالمات، وہ سب اس میں جمع ہے۔ اس میں 4 قسم کے نکائے ہیں: پہلا نکائے ویگا نکائے، تیسرا مجھم نکائے، دوسرا مجھم نکائے، تیسرا سمتا نکائے اور چوتھا انگتارا نکائے۔ یہ کل 4 قسم کے نکائے ہیں، یعنی کہ ستا پٹک کے بھی 4 ویلوم بنتے ہیں اور یا 4 حصے بنتے ہیں۔ تو یہ 4 حصوں کے ایک الگ الگ نام ہے۔ پہلے کا یعنی ان کو نکائے بولا جاتا ہے: ویگا نکائے، مجھم نکائے، سمتا نکائے، انگتارا نکائے۔ یہ 4 نکائے ہیں ستا پٹک کے۔ ان 4 کے علاوہ اسی پٹک کا ایک حصہ ہے حواریوں کے کلام کا مجموعہ، جسے خود نکائے کہا جاتا ہے۔ خود نکائے نامی مجموعے میں درج ذیل کتابیں ہیں: نمبر 1 خود کا پاٹھ واہم پاد اڈانا، نمبر 4 ایتی ویتکا، نمبر 5 ستان پاتا، نمبر 6 ہیتری گاتا، نمبر 7 جاٹک، نمبر 8 ندیسا، نمبر 9 پتی سمیدھا گا، نمبر 10 اپدانا، نمبر 11 بدھیاونس، نمبر 12 کرما پھتکا۔ یعنی کہ ستا پٹک کے اولن تو 4 حصے ہوتے ہیں یا 4 قسم، ایک ستا پٹک کو نکائے کے نام سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ البتہ ان 4 کے علاوہ اس ستا پٹک کا ایک خود نکائے کے نام پہ ایک 5واں حصہ ہے، اور اس خود نکائے کو کئی بھاگوں میں کئی حصوں میں رکھا گیا ہے۔ وہ کل 12 حصے ہیں۔ 12 حصوں میں سے پہلے حصے کا نام ہے خود کا پاٹھ، دوسرے حصے کا وام پاد، تیسرے کا اڈانا، چوتھے کا ایتی ویتکا، 5ویں کا ستان پاتا، 6 کا ہیتری گاتا، 7ویں کا جاٹک، 8ویں کا ندیسا، 9ویں کا یپتی سمیدھاگ، نمبر 10 پہ ہے اپدانا، نمبر 11 پہ بدھیاونس، نمبر 12 پہ کرما پھتکا۔ ابھیدھم پٹک یہ بعد میں آنے والے علماء کے نظریات، عقائد اور اخلاقیات پر مبنی تحریروں پر مشتمل ہے۔ ابھیدھم پٹک کو راہب خاص طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کتاب دراصل مابعد طبعیات، علم موجودات اور فلسفہ وغیرہ کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس مجموعے میں دھاما سامگنی، وی بھنگا، کھتاوت، پگل آن پاتی، دھاتو کتھا، یامکا اور پتھانا شامل ہے۔ یعنی کہ اس پورے ابھیدھم پٹک کا جو موضوع ہے وہ مابعد طبعیات یعنی میٹا فزکس، یا جو چیزیں انسان کی دسترس میں نہیں آتی ہیں، جیسے کہ اس موت مرنے کے بعد کی زندگی یا فرشتوں سے متعلق، یعنی جو فزیکل انسان فزیکل جو چیز محسوس نہیں کرتا ہے کہ نہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ چھو سکتا ہے، ان مسائل سے جو بحث ہوتی ہے اس کو مابعد طبعیات جیسے کہتے ہیں۔ اور علم موجودات اور فلسفہ، یہ سب مسائل جو ہیں اس میں بحث کیے جاتے ہیں، اور اس کے کئی حصے ہیں۔ اس میں ایک حصے کا نام ہے دھاما سامگنی، دوسرا وی بھنگا، تیسرا کھتاوت، چوتھا پگل آن پاتی، 5واں دھاتو کتھا، 6واں یامکا اور 7واں ہے پٹھانا۔ یہ 7 حصے ابھیدھم پٹک کے ہیں۔ تری پٹک کی زبان، یعنی اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ بدھ کی تعلیمات کے 2 حصے تھے، ونایا یا شرعی قوانین اور اس کے بعد دوسرے اخلاقی یا راہبانہ قوانین، شرعی قوانین کے علاوہ۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان 2 حصوں کو 3 مجموعوں میں تقسیم کیا گیا تھا تری پٹک کے نام سے۔ اب ان تری پٹک کی زبان کیا تھی؟ ان کتب کی زبان پالی جو بعد میں وجود پذیر ہوئی، گوتم بدھ اس زبان میں کلام نہیں کرتے تھے۔ بدھی کہتے ہیں کہ گوتم کے اقوال علماء کی بھرپور مساعی سے ترجمہ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ مسز رائس ڈیوڈ کہتی ہیں کہ بدھ پتاکا میں کہیں ایسے راویوں اور حفاظ کا ذکر نہیں، یعنی کہ جو تری پٹک کی جو اوریجنل زبان مانی جاتی ہے وہ پالی زبان مانی جاتی ہے، لیکن
गौतम बुद्ध के ज़माने में ये ज़बान थी नहीं, यानी गौतम बुद्ध ने इस ज़बान में कलाम नहीं किया था, लेकिन जब वो काउंसिल हुई थी उस वक्त पाली ज़बान वजूद में आ चुकी थी। इसलिए तो गौतम, जबकि जो बोधि यानी उनके बाद जो उनके पैरोकार आए, उन्होंने ये कहा कि गौतम के जो अक़वाल थे वो उनके उलमा यानी बौद्ध मत के जो उलमा थे उनकी भरपूर मसाइल से तर्जमा होकर हम तक पहुंचे हैं। लेकिन का इनकार करते हुए राइस डेविड्स ये कहती हैं कि बुद्ध पिटाका यानी त्रिपिटक में किसी ऐसे रावी और हुफ़ाज़ का जिक्र नहीं है जिसने बयान किया हो कि मैंने गौतम बुद्ध से ये चीजें सुनी है। अब तक हमने ये जो त्रिपिटक पढ़ा, ये हिनायान फिरके किताबें थी। अब महायान फिरका जो दूसरा मशहूर फिरका है वो महायान फिरका है। महायान फिरके किताबें क्या? महायान फिरका त्रिपिटक को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि तीसरी बुद्ध काउंसिल में इस फिरके को बुद्धिज्म से खारिज कर दिया गया था। तो जाहिर सी बात है, जब वो उस काउंसिल से ही बाहर चला गया तो उस काउंसिल में पास होने वाली तजवीज़ या पास होने वाली किताबों को या उसमें जो भी बात हो, जो भी डिस्कशन होगा, वो क्यों मानेंगे उसको। तो इस फिरके को जब खारिज कर दिया गया था तो और त्रिपिटक को इसी काउंसिल में तरतीब दिए गए थे। महायान फिरके के सहाइफ अलग है और हिनायान के सहाइफ की तरह ये भी दर्जेल 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। नंबर 1 विनाया। विनाया क्या है? मजहबी निज़ाम के लिए कवायद तय करता है। नंबर 2 सूत्र, तकारीर और मुकालमे। नंबर 3 शास्त्र, फलसफियाना बहस। यानी जो महायान फिरके की जो किताबें हैं वो इन 3 हिस्सों में मुनक़सिम है। या उनके टोटल किताबों को इन 3 शक्ल में देखा जा सकता है। वो किताब या तो विनाया से मुताल्लिक होगी, मजहबी निज़ाम को बयान करने वाले, या सूत्र, तकारीर और मुकालमे होंगे, या शास्त्र होंगे जिसमें ये महायान सहाइफ तेजी से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ मजमुओं में तब्दील हो गया। इन 3 के अलावा बहुत सारे मजमू इसके बन गए और उसमें ज्यादा अफसाने और आवाम पसंद नौइयत की तसानीफ भी शामिल हुई। इनमें सबसे ज्यादा शौक से पढ़ी जाने वाली 2 किताबें हैं। नंबर 1 ललित वस्तारा, नंबर 2 सद धर्म पिंडायक। ये 2 किताबें जो है महायान की मशहूर किताबें जो ज्यादा पढ़ी जाती हैं। ये किताबें इंतहाई वाज़ेह हैं और इनमें मुस्तक़बिल में आने वाले बोधिसत्व का तफसीली तस्करा है। इसमें बोधिसत्व को उन तमाम सिफात से मुत्तसिफ करार दिया गया है जो कादिर मुतलक की सिफात हैं, जिनसे ऐसा लगता है कि यह हस्ती यानी बोधिसत्व की ज़ात पूरी कायनात को कंट्रोल कर रही है। का खुलासा ये है कि इस सबक में यानी बौद्ध मत की मजहबी कुतुब को पढ़ते हुए सबसे पहले हमने मजहबी कुतुब का एक वो पढ़ा कि वो उसका पस मंजर की उनकी किताबें कौन कैसे किस काउंसिल में पास हुई, कितने 2 काउंसिल में, पहली काउंसिल में क्या हुआ, फिर उसके बाद तीसरी काउंसिल में क्या हुआ। फिर उसके बाद जो है विनय पिटक के बारे में, उनकी जो त्रिपिटक के बारे की जो तीन पिटक हैं उसमें सबसे पहले विनय पिटक के बारे में पढ़ा, फिर सुत्ता पिटक, फिर अभिधम पिटक। उसके बाद त्रिपिटक की ज़बान के बारे में पढ़ा कि त्रिपिटक की ज़बान क्या थी और उसकी असलियत क्या है जो दावा किया जाता है। फिर उसके बाद ये पढ़ा कि महायान फिरके की किताबें कौन कौन